बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल हलफ उठा लिया है, और इस हलफ के साथ साथ ज़ाहिर है कि फिर मुबारकबाद का भी सिलसिला शुरू हो गया है। चाइना ने मुबारकबाद दे दी है, इसके अलावा ईरान ने मुबारकबाद दे दी है, टर्की ने मुबारकबाद दी है, और अफगानिस्तान ने भी अभी तक मुबारकबाद दे चुके हैं, ये तमाम ममालिक। और इसके साथ साथ जो है आपको पता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब बन गए हैं। अब शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सारी सज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो है अब नवाज शरीफ साहब के बेटे भी जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उभर रही हैं। बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि दोबारा PDM-2 एक तरीके से PDM-1 का टोला दोबारा जो है वो PDM-2 की सूरत में सामने आ गया है, और ये एक तरीके से बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तकरीबन लोगों का ये कहना है कितने अरब जो है वो मेगा करप्शंस के केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, और इसके साथ साथ सब लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा आ गया है। और दोनों के चूँकि एक मुफाहमती दोनों गुरु हैं, तो दोनों जो हैं अब इस हुकूमत के मज़े लेंगे, और जो भी जैसे पहले सिलसिला PDM-1 में होता रहा है, ऐसे ही जो है लग रहा है, ऐसे ही है कि PDM-2 में भी ऐसे ही सिलसिला रहेगा। कि हमने पहले आपको बताया कि बहुत से लोगों का ये कहना है, और मुबस्सिरीन का भी कहना है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरीके से जब देखा जाए तो इलेक्शन से पहले जो है वो तीसरे नंबर की जमात थी। यानी सबसे पहले जो है वो तहरीक इंसाफ, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी। लेकिन ऐसा आसिफ ज़रदारी साहब ने चक्कर चलाया कि सबसे ज़्यादा जो है वो अब दोनों पार्टियां मजबूर हो गई कि उनके बगैर जो है वो हुकूमत नहीं बन सकती। आपको पता है सदर वो खुद बन गए हैं, इसके अलावा जो है डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी ले लिया, इसके अलावा जो है 2 गवर्नर्स भी ले लिए, इसके अलावा सिंध की हुकूमत भी ले ली है, और एक तरीके से बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला उनका आ गया है। इसके अलावा सेनेट के लिए अलग वो कोशिशें कर रहे हैं। तो सब लोगों का ये ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त जो है, मतलब जाहिर है कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के अगर वो उसको फैसले करने पड़े, तो ज़ाहिर है बग़ैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो मूव भी नहीं कर सकती। इस लोगों का कहना है कि एक तरीके से पाकिस्तान पे भी एहसान कर दिया, मुल्क पे भी एहसान कर दिया, इसके अलावा जो है अवाम पे भी एहसान कर दिया, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी एहसान कर दिया। तो सब लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किंग मेकर रहेगी, और जब तक ये हुकूमत रहेगी वो किंग मेकर ही रहेगी। और जिस तरीके से ये चक्कर चलाया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, और वो बिलाखिर जो है मुल्क के 14वें सदर भी बन गए, तो सब लोगों का ये ख्याल है कि जब तक ये रहेगी हुकूमत, जब तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किंग मेकर ही रहेगी। ये भी कहना है कि सारे के सारे फैसले जो हैं ऐवान सदर में होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरे होंगे, तमाम फैसले जो हैं वहीं पे होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कुछ भी नहीं बचा है। और देखा जाए तो सारे नैब का जो रुख है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन ये कि मज़े जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा रही है, वो किंग मेकर पार्टी है, और आखिर तक जब तक ये हुकूमत रहेगी वो किंग मेकर पार्टी रहेगी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर देखा जाए तो ये मुल्क के हालात हो गए हैं। अगर आप पिछले मुशर्रफ दौर में चले जाएं तो मुशर्रफ दौर में जो आखिरी मुशर्रफ साहब ने जो तकरीर की थी उसमें बाकायदा ये कहा था कि अब अल्लाह ही इस मुल्क का हाफिज है, इस तरीके से कहा था। बड़ा लोगों को तकलीफ हुई थी, और उस वक्त जब ये आखिरी तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल थी। 60 रुपए का डॉलर था, पाकिस्तान स्टील और दूसरे इदारे जो हैं प्रॉफिट पे चल रहे थे, सरमायाकारी आ रही थी। ओगरा, नेपरा, नादरा जो है वो मुशर्रफ साहब की ही पैदावार हैं, और इसके अलावा जितनी ये मखसूस नशिस्तें हैं जो इस वक्त जिस पे सबसे ज़्यादा जो है देखा जा रहा है, या सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, और ये दूसरे पार्टियों में बढ़ गई हैं। ये भी जो पैदावार है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की है। तो बहुत से लोगों ने बड़ा तकलीफ़ का भी इजहार किया, कहा कि ये एक वो मुल्क के हालात थे और अभी मुल्क के हालात ये हो गए। तो इसके साथ साथ सब ने यही कहा है कि अब देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ किस तरीके से मुल्क को
آگے بڑھاتے ہیں. معیشت اور سیاست سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہے. سیاست کا میں استحکام ہوگا تو معیشت آگے بڑھے گی. اسے تو دیکھا جائے تو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنگ میکر ہے، جیسے کہ سب لوگ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. اور جس طریقے سے جو ہے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ نہیں کر سکے گی، یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا جا رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، گزشتہ سے پیوستہ جو ہے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو سب نے جو ہے سب کام جو ہے وہ فوج نے ہی کرنے ہیں. آگے جو فیس پہ جو آئیں گے وہ میاں شہباز شریف ہوں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، لیکن سارے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی تعلقات جو ہیں وہ فوج کے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ فوج ہی کوشش کرے گی کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے، اسی کے ساتھ ساتھ فوج ہی سرحدوں پہ بھی اپنا کام جاری و ساری رکھے گی. تو ایک طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بے ساکھیوں والی جو ہے حکومت ہے، اور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے. اور سب لوگوں کا یہی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے بیک ڈور سے جو ہے وہ پاکستان کی فوج کرے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کرے گی. اور یہ جو ہے مین پہ جو ہے وہ فیس جو ہوگا وہ میاں شہباز شریف صاحب کا یا آصف علی زرداری صاحب کا ہوگا. مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ صدر زرداری صاحب بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ملک جو ہے بغیر جو ہے جب تک نفرت اور کی سیاست ختم نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست میں لانا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے، سب لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو بھی بیہیو کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو ہے خاص طور پہ KPK میں پرفارمنس دینی پڑے گی. پرفارمنس اگر نہیں دیں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو یہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ پوزیشن ہے. ویسے دیکھا جائے تو کنگ میکر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں پارٹیاں ہیں تو، لیکن پیچھے سے جس طریقے سے تمام تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے سارا کا سارا جو ہے فوج سب سنبھالے گی. دیکھنا یہ کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن بہرحال ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے جو حالات چل رہے ہیں، جب تک آپ نفرت کی سیاست کو ختم نہیں کریں گے، سیاسی استحکام کو نہیں لائیں گے، معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ بحران ہمیشہ ہی رہے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ مشکل وقت شروع ہو گیا، اور جس طریقے سے یہ دونوں صاحبان جو ہیں آ گئے ہیں، یعنی ایک طریقے سے PDM 2 بن گئی ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کا یہ جو ہے ساتھ دیں گے یہ دیکھنا پڑے گا. ویسے دیکھا جائے تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دونوں کے جو ہے آپس میں جو ہے وہ جو پالیسی میٹرز ہیں یا منشور ہیں بالکل ہی مختلف ہیں. اب جیسے اگر ہم چھوٹی سی ایک مثال لیں کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے سارے اداروں کو، بہت سے بڑے بڑے جو نقصان میں ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ہدف دوسرا ہوتا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ پرائیویٹائز ہوں. تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کے منشور جو ہیں آپس میں متصادم ہیں، اور یہ کس طریقے سے یہ آگے چلیں گے. لیکن بہرحال اب ایک یہ جو مشکل وقت شروع ہو گیا ہے، اس میں بہرحال فیصلے تو کرنے پڑیں گے. فیصلے جیسے بھی کریں، ہر صورت میں آپ کو سیاسی استحکام میں جو ہے سیاسی استحکام ملک میں لانا پڑے گا. اور سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت میں استحکام آئے گا. معیشت کے لیے آپ اچھے اچھے فیصلے کریں گے. کس طریقے سے فیصلے کرنے ہیں، مشکل وقت ہے، آپ کو ہر صورت میں فیصلے لینے پڑیں گے. اب اس کو یہی آپ کی مدبرانہ صلاحیت ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے فیصلے لیتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک جو ہے آپ عمران خان صاحب کو سسٹم میں نہیں لے کے آئیں گے، یہ معاملات جو ہے خراب رہیں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو اگر آپ لے کے نہیں چلیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے سیاست نہیں کرنے دیں گے جس طریقے سے انہوں نے پہلے بھی شور مچایا اور ابھی بھی شور مچا رہے ہیں. اور سب دنیا کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو الیکشن تھا 2024 یہ انتہائی متنازع تھا، دھاندلی زدہ تھا. باہر کے فورمز نے بھی اس کو یہ چیز کو کہا ہے. لیکن بہرحال اب اگر آپ کو حکومت کو آگے لے جانا ہوگا تو تمام مبصرین کا یہ خیال ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کے پاس جانا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کو بھی بیہیو دکھانا پڑے گا کہ وہ آئیں اور اسی سسٹم میں رہتے ہوئے جو ہے جو بھی احتجاج کرنا ہے یا جدوجہد کرنا وہ اسی سسٹم میں رہ کر ہی وہ کر سکتے ہیں.
بات کرتے ہیں کل جو ہے ملک گیر پاور شو تحریک انصاف نے دکھا دیا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے جو ہے دھاندلی کے خلاف احتجاج کی پوری ملک میں کال دی تھی اور سلسلے میں تمام شہروں میں جو ہے جلسے جلوس ہوئے. اور سب سے بڑا جلسہ تو جلسے جو دیکھنے میں آئے وہ KPK میں نظر آیا اور اس میں بہت نوجوانوں نے بڑی نکلنے کی کوشش کی اور نکلے بھی اور بہت اچھے جلسے ہوئے. اگر دیکھا جائے تو آپ جو ہے چاہے تحریک انصاف جیل میں ہو, چاہے تحریک انصاف ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہو, چاہے کہیں پہ بھی ہو, لیکن یہ جو ہے سب سے خطرناک پارٹی ثابت ہو رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم میں اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے عمران خان صاحب کو تو یہ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. جس طریقے سے پاور شو کل دکھایا ہے, جلسے ہوئے خوب دبا کے اور بڑے اچھے جلسے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لطیف کھوتا صاحب اور جو ہے راجہ صاحب کو جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. جتنے لیڈران بڑے بڑے تقریر کرنے جا رہے تھے جلسوں میں ان سب کو گرفتار کر لیا پہلے ہی, یعنی تقریر کرنے سے پہلے گرفتار کر لیا. اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا پاور شو دکھایا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کال دی تھی سب لوگ ہی تقریباً نکلے اور اس میں نوجوانان جو ہیں وہ سب سے زیادہ تھے جو نکلے جلسے جلوس میں. انہوں نے بڑے بھرپور جلسے کیے اور سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ جب تک سسٹم میں عمران خان صاحب کو نہیں لے کے آئیں گے, آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے یا وہ یہاں نہیں آئیں گے کسی بھی طریقے سے, جو ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے ملک کو جو ہے آگے چلنے نہیں دے گی. جس طریقے سے پاور شو ہے اور یہ ہر صورت میں سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے آپ کو جو ہے عمران خان صاحب کو سسٹم میں لانا پڑے گا. ابھی تو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جیل میں, اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو یہ پاور شو کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے آپ کو عمران خان صاحب کو سسٹم میں لے کے آنا پڑے گا اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, یہی ایک سچائی ہے. اور اس سچائی کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے حکومت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ پھر جو حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے KPK میں جلسوں کا پاور شو ہوا ہے اور دوسرے سٹیز میں بھی شو ہوا ہے, اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ بغیر تحریک انصاف کے آپ سسٹم کو آگے نہیں چلا سکتے. اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا جو ہے سیاسی استحکام ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی تو ملک پروان چڑھے گا. یہی آپ کے پاس آخری حل ہے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.